السلام علیکم ناظرین، پروگرام مسلمان اور سائنس کے روشن اور آنکھ کے چند مناظر لے کر آپ کا میزبان علی امام حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سائنس کے کچھ وہ نکات آپ کے سامنے بیان کیے جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیے تھے، اور آج سائنس قرآن پاک کے فرمان پر سر جھکاتی ہے۔ ناظرین، قرآن اور سائنس کے موضوع پر اب تک بے شمار پروگرامز آپ مختلف جگہوں پر دیکھتے رہے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنے پروگرام میں مسلمان سائنسدانوں کا ذکر کریں جنہوں نے سائنس کو بام عروج پر پہنچایا۔ آئیے اپنے ان سائنسدانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ قرون وسطیٰ کا ذکر ہے۔ بخارا کا حاکم نوح بن منصور شدید بیمار تھا، اسی لیے پورے بخارا میں تشویش پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ امیر نوح کو بخارا کے عوام دل و جان سے چاہتے تھے۔ شاہی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا، مگر کہیں سے افاقہ نہیں ہوا۔ پوری قوم اس افسوس میں تھی کہ اللہ نے گویا کسی کی دعا قبول کر لی اور اتفاق سے وہاں ایک لڑکا شہر میں داخل ہوا۔ عمر یہی کوئی 17-18 برس کے لگ بھگ۔ اس نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے امیر کبیر باپ عبداللہ کی دولت کو ٹھکرا دیا تھا اور علم حاصل کرنے کے لیے بخارا چلا آیا، جہاں اسے کسی نے بتایا کہ امیر بخارا کا شاہی کتب خانہ ایک نادر کتب خانہ ہے۔ وہ یہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ امیر بخارا علیل ہیں۔ چنانچہ اس نے امیر سے ملنے کی اجازت طلب کی۔ شاہی حکیم تو پہلے ہی مایوس ہو چکے تھے، اس لیے لڑکے کو امیر سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ نوجوان لڑکے نے امیر کی نبض دیکھی اور کہا کہ امیر کی طبیعت 2 ہفتوں میں ٹھیک ہو سکتی ہے اگر مجھے طبیب رکھ لیا جائے۔ وزیر پریشان ہوئے کہ جب بڑے بڑے ڈاکٹرز ہی فیل ہو گئے تو یہ لڑکا بھلا کیا کرے گا، مگر امیر نے لڑکی کی آنکھوں میں عزم کی چمک دیکھی تو اسے اجازت دے دی۔ لڑکے نے اب اللہ کے حکم اور اپنے طبی علم سے امیر کا علاج کرنا شروع کیا تو اس کی دواؤں سے افاقہ ہونا شروع ہو گیا۔ بس کیا تھا، صرف 1 ہفتے میں امیر بخارا نوح بن منصور صحت یاب ہو گئے۔ حاکم کی صحت یابی پورے ملک میں جشن منایا گیا اور اس کے لیے شاہی بزم سجائی گئی۔ حاکم بخارا نے اعلان کر دیا تھا کہ لڑکا جو کچھ مانگے وہ اسے دے دیا جائے۔ اس پر دربار میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کوئی کہتا تھا کہ درہم و دینار مانگے گا، کوئی کہتا آدھی سلطنت مانگے گا، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ بالآخر لڑکا عوام سے خطاب کرنے آیا تو سب کے کان اس کی طرف لگ گئے۔ لڑکے نے کہنا شروع کیا اور سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی اور کہا کہ شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام تو صرف تسلی دینا ہے۔ لیکن کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو، تو اللہ نے جو علم مجھے دیا ہے میں نے اس کے مطابق علاج شروع کیا اور حاکم شہر صحت یاب ہو گئے۔ اب اگر امیر شہر حضرت نوح بن منصور مجھے انعام میں کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو میری خواہش ہے کہ مجھے شاہی کتب خانے سے نادر کتابیں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ علم وہ دولت ہے جو جتنی خرچ کی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے۔ یہ سن کر سبھی حیران ہوئے اور حاکم نے اس لڑکے کو گلے لگا کر اپنا خاص وزیر بنا لیا، لیکن وزیری اس کی طبیعت میں نہ تھی۔ اس نے شاہی کتب خانے سے مطالعہ کرنا شروع کیا اور پھر وہ عالم اسلام کا ایک عظیم سائنسدان بن گیا، جسے ہم حکیم بو علی سینا کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہی بو علی سینا جنہیں یورپ ایویسینا کے نام سے پکارتی ہے، وہی بو علی سینا جنہوں نے سب سے پہلے علم طب کا انسائکلوپیڈیا القانون فی الطب 104 جلدوں میں تحریر کیا، اور ان کی تحریر کردہ یہ کتاب یورپ کے میڈیکل کالج میں 18ویں صدی تک پڑھائی جاتی تھی۔ بو علی سینا، جن کا اصل نام شیخ حسین بو علی سینا تھا، 370 ہجری کو بخارا کے قصبے افشنہ میں پیدا ہوئے اور صرف 14 برس کی عمر میں ہی انہوں نے علم کیمیا پر دسترت حاصل کر لی۔ بو علی سینا نے کیمسٹری کے ٹیبل یعنی پیریوڈک ٹیبلز میں تبدیلیاں کیں اور 105 عنصر دریافت کر کے انہیں منظم کیا، اور آج جدید سائنس بھی انہی کے ٹیبل کو مستند مانتی ہے۔ ہاں، اس میں صرف ایک عنصر کا اضافہ ہوا جس سے کیمیائی عناصر کی تعداد 106 ہے۔ بو علی سینا نے القانون فی الطب صرف 21 برس کی عمر میں تحریر کی۔
اس کے بعد انہوں نے بیماریوں کا انسائکلوپیڈیا الشفا بھی تحریر کیا، جس میں پہلی بار شوگر کی بیماری کو واضح کیا گیا، جسے انہوں نے ذیابیطس کا نام دیا۔ ابو علی سینا نے اس بیماری کے لیے سب سے پہلے کریلے کا جوس تجویز کیا، جسے آج جدید سائنس بھی شوگر کے لیے بہترین ٹونک قرار دیتی ہے۔ ابو علی سینا نے علم طب اور کیمیا کے علاوہ فلسفی اور میتھمیٹکس، جی ہاں، ان دونوں میں بھی بہت نام کمایا، اور علم ریاضی میں لیسٹ گریٹ کامن فیکٹر اور LCM کے طریقے بھی متعارف کرائے۔ ناظرین، ابو علی سینا کا نام اسلامی دنیا اور مسلم سائنس میں ایک عظیم نام ہے، جن سے یورپ نے فیض حاصل کر کے انہی کی تحقیقات پر اپنے علم کی بنیاد استوار کی، اور بالآخر عالم اسلام کا یہ نامور سائنسدان 4 رمضان المبارک 428 ہجری کو ایران کے شہر ہمدان میں وفات پا گئے، لیکن ان کا نام مسلم سائنسدانوں کی فہرست میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی امام کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی بزم میں ہم ایک اور مسلم سائنسدان کا ذکر لے کر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔